السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا حال چال جب میں پوچھتا ہوں تو یقیناً آپ سوچتے ہوں گے لیں سر یہ کیا بات کر رہے ہیں، جو آپ پڑھا کے چلا جاتے ہیں بھلا کوئی حال رہ جاتا ہے پیچھے؟ کنسولیڈیشن کر رہے ہیں، بھلا کوئی بات ہے پوچھنے والی کہ کنسولیڈیشن کرنے کے دوران ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہاں، بات یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کا حال چال، ان کی صحت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اگر صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا، صحت اچھی ہے تو آپ اتنی زیادہ محنت بھی کر سکتے ہیں جتنی کہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً آپ محنت کر رہے ہوں گے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو سیکھنے کے حوالے سے. آج کل کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے ریفرنس میں کچھ 4 سینیریو بتائے تھے، جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں سمپلی ہم نے سیلز آف پی کمپنی اینڈ ایس کمپنی ایڈ کر دینی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایڈ کر دینا ہے، باقی جتنی بھی ہماری ایکسپینسز کی یا انکمز کی فگرز ہوں گی سمپل ایڈیشن کے تحت ہم نے چلنا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کی بات آئی تھی تو اسے ہم نے کینسل کر دیا تھا، انہیں ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا. اسی طرح سے جب بات آئی تھی گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے ریفرنس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو ریزروز ہوتے ہیں ان کو لینا ہوتا ہے. اس سے آن ورڈ ریزروز میں جتنی بھی ریٹینڈ پروفٹس کی فگرز ہوتی ہیں یا ریٹینڈ پروفٹ کا ایلیمنٹ جو کہ پوسٹ ایکوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم گروپ ریزروز کا حصہ بنا دیا کرتے ہیں. اس چیز کو ہم نے سیکھا تھا. پھر اسی طرح سے ہم نے ایک سینیریو کے اندر مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مائنورٹی انٹرسٹ انکم اسٹیٹمنٹ میں جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ سادگی کے ساتھ آپ نے پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی پر مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج اپلائی کر دینی ہے. یہ فارمولا پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی انٹو ایم آئی پرسنٹیج. یہ بھی بڑا سادہ سا فارمولا آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا تھا. انفیکٹ مائنورٹی انٹرسٹ کے ریفرنس میں آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ بیلنس شیٹ میں بھی آپ نے جب مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کی تو اونرز ایکویٹی آف سبسڈری کمپنی کو آپ نے پک کیا تھا، ملٹی پلائی کر دیا تھا ایم آئی کی پرسنٹیج کے ساتھ، اور مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ ہو گیا تھا. کوئی لمبی چوڑی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ان دا سیم وے وین وی آر گوئنگ ٹو پریپیئر کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ تو یہاں پر بھی ہم سبسڈری کمپنی کی ایک ہی فگر پک کریں گے. کون سی؟ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر، اور اس پہ اپلائی کر دیں گے ہم ایم آئی پرسنٹیج اینڈ وی ول گیٹ مائنورٹی انٹرسٹ. ہاں، اب اس مائنورٹی انٹرسٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں کس جگہ پر کلاسیفائی کرنا ہے، کس جگہ پر شو کرنا ہے، وہ ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس کرنا. ٹھیک ہے کہ جی جتنا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی کا حصہ بنتا تھا وہ ہم نے مائنورٹی کو دے دیا، تو باقی پیرنٹ کمپنی کے لیے پروفٹ کتنا بچا. آپ کو معلوم ہے کمپنی اکاؤنٹس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس از دا فگر آف پروفٹس وچ از اویلیبل فار دا ایکویٹی شیئر ہولڈرس. ایسی بات معلوم ہے نا؟ ارننگس پر شیئر میں بھی ہم نے اس چیز پر خاصی گفتگو کی تھی کہ پروفٹس آفٹر ٹیکس ان فیکٹ دس از دا اماؤنٹ which is available for distribution to equity shareholders یا ordinary shareholders. And when equity shareholders are parent company and minority interest, تو ہم اس profit after tax کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے یا نہیں؟
تو وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کے دو حصے اب ہم نے یہاں پر شو کرنے ہیں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنورٹی انٹرسٹ کا کتنا ہے اور پروفٹ آفٹر ٹیکس پیرنٹ کا کتنا ہے. سو ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی کا حصہ الگ جب کر دیں گے تو باقی رہ جائے گا ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس وچ از فار دا پیرنٹ کمپنی. لہذا وہ ہم پیرنٹ کمپنی کو پیش کر دیں گے کنسولیڈیشن کے لیے. فالو کیا یہ پوائنٹ؟ ہم نے پروفٹ آفٹر ٹیکس تک انکم اسٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. پروفٹ آفٹر ٹیکس کے بعد جو بھی ورکنگ ہے دیٹ از ناٹ فار دا کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ. وہ باتیں اب سمپلی ہم پروفٹ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, پروفٹ کی ڈویژن امنگ دا پیرنٹ کمپنی اینڈ دا مائنورٹی انٹرسٹ. فالو کر گئے ہو نا بات کو؟ سو ہم نے پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں کتنا پروفٹ شامل کرنا ہے؟ جتنا ان کی ہولڈنگ کی پرسنٹیج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم مائنورٹی کی پرسنٹیج اس میں سے مائنس کر دیں گے. اتنا سا کانسیپٹ تھا. اب جو سینیریو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں مائنورٹی انٹرسٹ کی موجودگی میں انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے. فی الحال تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے سبسیڈری کمپنی کا پیڈ اور پیرنٹ کمپنی کا ریسیوڈ آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں. اس وقت کیا سچویشن تھی؟ 100% ایکوائر کیا ہوا تھا پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو. تو سبسیڈری کمپنی کا جتنا بھی ڈیویڈنڈ تھا, جیسے ہمارے سینیریو میں 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ تھا, اس 125 روپیز کے 100% ڈیویڈنڈ کو ہم نے کینسل کر دیا تھا پیرنٹ کمپنی میں موجود ڈیویڈنڈ انکم کے ساتھ. وجہ سیم یہی تھی کہ آپس میں جب ایک اینٹیٹی ہو جانے کے بعد پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہ جاتی تو پھر ڈیویڈنڈ کا لینا اور ڈیویڈنڈ کا دینا کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ اس کی ریزن تھی. اچھا, اب جو میں سینیریو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اس سینیریو میں پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کی 80% ایکویٹی کو ایکوائر کیا ہوگا, 20% ایکویٹی مائنورٹی کے پاس ہوگی. لہذا ڈیویڈنڈ جو سبسیڈری کمپنی پے کرے گی اس ڈیویڈنڈ کا 80% تو پیرنٹ کمپنی کی انکم میں نظر آ رہا ہوگا. لہذا اس کا کینسل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. باقی کے 20% ڈیویڈنڈ پیڈ کا ہم کیا کریں گے؟ کس کمپنی کا ڈیویڈنڈ پیڈ؟ سبسیڈری کمپنی کا ڈیویڈنڈ پیڈ. جو سبسیڈری کمپنی نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کو, اس ڈیویڈنڈ کا کیا کیا جائے گا, یہ ہم سیکھیں گے اس سینیریو میں. تو آئیے جی ہم کوشچن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ہمیں 31 دسمبر 2008 کی, پیرنٹ کمپنی کی بھی اور سبسیڈری کمپنی کی بھی. سیلز, کاسٹ آف گڈ سولڈ, گراس پروفٹ, یہ فگرز ہمارے پچھلے سینیریوز میں بھی موجود تھیں. آپریٹنگ ایکسپینسز بھی وہی. ہاں البتہ اب ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی میں ڈیویڈنڈ انکم کی جو اماؤنٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے 100 روپیز. اس کے علاوہ نیچے چلتے ہیں تو انکم ٹیکس کی اماؤنٹ 520 روپیز لیس کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس حاصل ہوتا ہے 780 روپیز کا. اور سبسیڈری کمپنی کے اندر پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمارے پاس ہے 300 روپیز کا. نیکسٹ ہم نے چینجز ان ایکویٹی کا پورشن اس میں شامل کیا ہوا ہے, جس میں کہ ڈیویڈنڈ پیڈ کی فگر 125 روپیز ہمیں نظر آ رہی ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس ہوتی ہوئی. یہ سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 125 روپیز جو ڈیویڈنڈ پیڈ بائی سبسیڈری کمپنی ہے, اس کو ہم سپلٹ کریں تو 80% بنتا ہے 100 روپیز اور 20% بنتا ہے 25 روپیز. یہ 100 روپیز پے کیے گئے ہیں پیرنٹ کمپنی کو. لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی 100 روپیز آپ کو پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں ادر انکم کے طور پر نظر آ رہے ہیں. اور رہ گئی بات 25 روپیز کی,
تو یہ ہم نے مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ پے کیا ہے. اب جب ہم انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کے کینسلیشن کی بات کریں گے تو پیرنٹ کمپنی کا 100 کینسل ہو رہا ہوگا سبسیڈری کمپنی میں 100 کے برابر ڈیویڈنڈ کی رقم سے. دیکھیے پروفٹ آفٹر ٹیکس آپ کا ہے 300 روپیز کا. اس 300 روپیز کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کو آپ سپلٹ کریں اگر 80% اور 20% میں تو 80% بنتا ہے 240 روپیز اور 20% بنتا ہے 60 روپیز. اب یہ 240 اور 60 روپیز کو آپ آلریڈی الگ الگ کر چکے. ان اے وے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 240 روپیز کو آپ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس کا حصہ بنا چکے ہوئے ہیں. رہ گئی بات 60 روپیز کی تو وہ تو آل ٹوگیدر آپ نے سائڈ پر کر دیا. مائنورٹی انٹرسٹ کو پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% آپ نے سائڈ پر کر دیا. پروفٹ آفٹر ٹیکس 300 روپیز, اس کا 20% 60 روپیز, آپ اس کو انکم سٹیٹمنٹ سے باہر نکال چکے ہیں. اب مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ دینا نہیں بنتا. کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, ادروائز تو آپ مائنورٹی کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں, لیکن کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں مائنورٹی کا ڈیویڈنڈ شو نہیں کیا جائے گا. رہ گئی بات پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈنڈ کی تو اس کو آپ نے کینسل کر دیا انٹر کمپنی کے تحت. دوبارہ سن لیجئے, 300 روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس سبسیڈری کمپنی کا ہے یا نہیں؟ سے یس اور نو؟ یس. اب وہ 300 روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی, اس میں سے پیرنٹ کمپنی کا حق کتنا ہے؟ 80%. وہ بنتا ہے 240 روپے. اس کو آپ سائڈ پر کر دیں تو 60 روپیز جو باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ 20% آف دا پروفٹ آفٹر ٹیکس. آپ جب پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے 20% سارا کا سارا سائڈ پر کر چکے ہیں تو وہ جو ڈیویڈنڈ آپ 125 روپیز دے رہے ہیں, یہ 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ دو پارٹ اس کے اندر موجود ہیں. ایک which is paid to the parent company 80% 100 روپیہ, and second which is paid to the minority interest 20% 25 روپے. اب یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے آپ نے دیا تھا نا ڈیویڈنڈ. اب جب پروفٹ آفٹر ٹیکس کو اوپر کی سٹیج پر ہی آپ مائنورٹی اور پیرنٹ میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں, سپلٹ کر چکے ہیں, ان اے وے آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% مائنورٹی کو دے چکے ہیں ایک قسم کا, تو اب ڈیویڈنڈ دینا تو نہیں بنتا نا اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر میں سے. فالو کیا؟ لہذا وہ جو 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ ہے اس میں ہم 100 روپیز کو تو کینسل کر دیتے ہیں ڈیویڈنڈ انکم آف پیرنٹ کمپنی کے ساتھ, اور 25 روپیز کو ہم اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 60 روپیز کا حصہ بن چکا ہوا ہے. ان اے وے 60 میں وہ 25 شامل ہے اور ہم مائنورٹی کو فارغ کر چکے ہوئے ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر سے. اب میں کرنے لگا ہوں آسان بات. آسان بات کیا ہے؟ وہ یہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر تمام سینیریوز میں ایک بات کامن دیکھی تھی کہ آرڈنری شیئر کیپٹل کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا لکھا جاتا ہے. یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ نہیں؟ یہ ایک ریفرنس کے طور پہ میں نے بات کی ہے. اسی وزن پہ اب آپ انکم سٹیٹمنٹ میں آئیں. ڈیویڈنڈ پیڈ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں ان اے وے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا لکھا جائے گا. سبسیڈری کمپنی کو جو ڈیویڈنڈ پے کیا ہے اس کا 1 روپیہ بھی کنسولیڈیٹڈ ریٹینڈ پروفٹس میں نہیں لکھا جائے گا. فالو کیا؟ کیونکہ اب جیسے ہی 125 روپیز کی ایگزامپل ہے, 125 میں سے 100 روپیز کینسل ہو گئے ڈیویڈنڈ انکم کے اگینسٹ, اور 25 کو ہم نے اگنور کر دیا کیونکہ مائنورٹی میں آلریڈی شامل ہے وہ اماؤنٹ. مائنورٹی 60 روپیز کی ہم نے جب دے دی تو ڈیویڈنڈ کا اب کوئی چکر نہیں ہے. سو جو ڈیویڈنڈ پیڈ
کی فگر کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ پروفٹ میں نظر آئے گی وہ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ پیرنٹ کمپنی کی. یہ کچھ ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ اگر ذہن میں رکھ لیں تو کوشچن بڑی آسانی سے سالو ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگا لینا اس بات کو. بہرحال پہلے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں آپ کی کانسیپٹ کی کلیئرٹی پر بات کرتا ہوں کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں, اس کے بعد پھر ٹپ دے رہا ہوں آپ کو یاد کرنے کے لیے. کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ مائنورٹی کو فارغ کر چکے ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کی سٹیج پر, لہٰذا وہ ڈیویڈینڈ جو کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے دیا جا رہا ہے وہ آلریڈی مائنورٹی کو پہنچ چکا ہوا ہے. اس لیے ڈیویڈینڈ پیڈ کی جو فگر سبسیڈری کمپنی میں نظر آ رہی ہے اس میں سے 100 روپیز جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پیرنٹ کمپنی کو دیا گیا ڈیویڈینڈ, وہ کینسل ہو جائے گا پیرنٹ کمپنی کی ڈیویڈینڈ انکم کے ساتھ, اور مائنورٹی والا اگنور کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر میں آلریڈی موجود ہے. اور اس کانسیپٹ کو سیکھنے کے بعد ٹپ یہ دی میں نے آپ کو کہ آپ نے کنسولیڈیشن کرتے وقت ڈیویڈینڈ پیڈ کی اماؤنٹ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کی جو انکم سٹیٹمنٹ میں یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں نظر آ رہی ہے صرف اس کو آپ نے کنسولیڈیشن میں لینا ہے. آپ نے ڈیویڈینڈ پیڈ کی وہ فگر جو کہ سبسیڈری کمپنی کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے انکم سٹیٹمنٹ کے اندر, اس کو آل ٹوگیدر آپ نے اگنور کر دینا, چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور ریفرنس میں نے کیا دیا آپ کو جو ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر سیکھا تھا شیئر کیپٹل کو کنسولیڈیٹ کرنے کے ریفرنس میں, کہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا شیئر کیپٹل کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ میں یا یوں کہہ لیجئے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی ہی کی شو کی جائے گی. بات ختم. ٹھیک ہے. لیں جی, اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کوشچن کے اندر ہمیں ایک دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنی ہیں جس میں کہ ہم نے گروپ ریزروز یعنی کہ اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کی کیلکولیشن دوبارہ ریوائز کرنی ہے. پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی, اس لیکچر میں بھی اس کو ایک مرتبہ پھر سے سیکھ لیں گے تاکہ مزید کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں. سو اس کوشچن کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% آف دا سبسیڈری کمپنی ایکوائر کیے تھے 1 جنوری 2003 کو. 1700 روپیز کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے. اس وقت شیئر کیپٹل 1250 روپیز تھا, اور اس وقت اس کے ریٹینڈ پروفٹ یعنی کہ اس کے ریزروز 50 روپیز کے تھے. اور ایک اہم بات جو اب آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ گڈ ول جو کیلکولیٹ ہوگی وہ ساری کی ساری امپیئر ہو چکی ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 2003 کی یہ ایکوزیشن ہے اور آج 31 دسمبر 2008 کو جو سال ختم ہو رہا ہے اس کی آپ یہ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں. لیں جی, پہلی ورکنگ اس میں دیکھتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں بھی ہم یہ پہلی ورکنگ کیا کرتے تھے کہ پرسنٹیج آف ہولڈنگ 80% ہے اور پرسنٹیج آف مائنورٹی انٹرسٹ 20% ہے. نیکسٹ ورکنگ آئے گی جی گڈ ول کی. گڈ ول ماشاءاللہ سے اب آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. کاسٹ آف انویسٹمنٹ 1700 مائنس پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی انٹو پرسنٹیج آف ہولڈنگ. تو جناب ہمارے پاس پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی ہے 1300 روپیز. اس کو پرسنٹیج آف ہولڈنگ یعنی کہ 80% کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا اور ہمیں مل گئی اماؤنٹ 1040 روپیز کی. یوں ہمارے پاس 660 روپیز کی گڈ ول آئی. اس گڈ ول کے بارے میں کوشچن نے ہمیں بتایا کہ یہ تمام کی تمام گڈ ول پچھلے کسی سالوں میں امپیئر ہو چکی ہے, لہٰذا ہم 660 روپیز کو مائنس کر دیں گے یہاں پر اور 0 گڈ ول آ جائے گی. اور آپ کو یاد ہے یہ بات کہ 660 روپیز جو ہیں ریزروز میں مائنس ہوا کرتے ہیں. آئیے جی, اب ہم اوپننگ بیلنس آف گروپ ریٹینڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹوٹل اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس آف پیرنٹ کمپنی لیا جاتا ہے, دیٹ از 1000 روپیز.
اس میں ہم پلس کریں گے post acquisition part of retained profit of S company to the extent of holding percentage. اب وہ جناب ہمارے پاس 450 minus 50 rupees is equal to 400 rupees کا post acquisition part of opening retained profit of S company آتا ہے. اس پہ ہم اپلائی کریں گے 80% یعنی کہ ہولڈنگ پرسنٹیج, تو ہم حاصل کریں گے 320 روپیز کو. یوں ہمارے پاس اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ بنتا ہے 1320 روپیز. اس میں سے جناب اب ہم گڈ ول جو کہ امپیئر ہو چکی ہے آل ٹوگیدر اس کو مائنس کر دیں گے, تو باقی کا بیلنس 660 روپیز کا بچ جائے گا, جو کہ ہم دیکھیں گے کنسولیڈیٹڈ ریٹینڈ پروفٹس کے طور پر شو کیا جائے گا. اب رہ گئی بات مائنورٹی انٹرسٹ کی. بہت سادہ سی بات ہے کہ جو بھی پروفٹ آفٹر ٹیکس آف ایس کمپنی ہے یعنی کہ 300 روپیز, اس پر اپلائی کریں گے ہم ایم آئی پرسنٹیج یعنی کہ 20%, تو ہمارے پاس 60 روپیز کی مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی. آئیے جی اب ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں, which is being prepared for the year ended 31st of December 2008. Sales same اسی طرح سے آپ نے کنسولیڈیٹ کر لی. کاسٹ آف گڈ سولڈ, گراس پروفٹ, آپریٹنگ ایکسپینس اور پروفٹ فرام آپریشن, انکم ٹیکس, یہ ساری کی ساری باتیں میں اس لیے اب ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں. ہاں مائنورٹی انٹرسٹ کو اس میں سے فارغ کیا اور ہمارے پاس اب جو ریٹینڈ پروفٹس میں شامل کرنے کے لیے پروفٹ آفٹر ٹیکس کی کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ حاصل ہو رہی ہے, دیٹ از 920 روپیز. اس میں جی اب ہم ڈیویڈینڈ پیڈ آف پیرنٹ کمپنی 250 روپیز کو صرف مائنس کریں گے. آپ کوشچن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیویڈینڈ پیڈ پیرنٹ کمپنی کے کالم میں 250 روپیز کا نظر آ رہا ہے اور سبسیڈری کمپنی کے کالم میں 125 روپیز کا نظر آ رہا ہے. 125 کو آل ٹوگیدر آپ نے اگنور کر دینا ہے اور 250 روپیز کے ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو آپ نے کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ کے طور پر شامل کرنا ہے. لہذا ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو مائنس کرنے کے بعد 670 روپیز کی ریٹینڈ پروفٹ کی فگر حاصل ہوتی ہے ہماری, جس میں کہ ہم اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈ کریں گے which is 660 اور حاصل ہوگا ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ which is 1330 روپیز. ہاں بھائی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ مشکل سے اسے مشکل سے نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں محنت سے. آپ کو محنت کرنا پڑ رہی ہے اور محنت تو کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس سینیریو میں جو بات سیکھی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. ہاں اس کو سیکھنے کے دوران ہم نے زور بے شک لگایا ہے, لیکن ہے بڑی سادہ سی بات کہ انٹر کمپنی ڈیویڈینڈ میں ہم جو پارٹ ہے سبسیڈری کمپنی کے ڈیویڈینڈ کا ٹوورڈز یا پیڈ ٹو دا پیرنٹ کمپنی, وہ تو کینسل ہو جائے گا پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈینڈ انکم کے ساتھ. ہاں البتہ جو پارٹ ہے ڈیویڈینڈ which is paid to the minority interest اس کو اگنور کر دیں گے اور کنسولیڈیٹڈ فگر کے طور پر ہم صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈینڈ کو شو کریں گے اپنی کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں. اتنی سی بات ہم نے سیکھی ہے. ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ ڈیویڈینڈ انکم آف پیرنٹ کمپنی تو کینسل ہونا ہی ہے. ہاں البتہ ڈیویڈینڈ پیڈ جب ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہوں گے تو ہم سبسیڈری کمپنی کے ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر کو سائڈ پہ کر دیں گے. بالکل اس کے بارے میں اب یہ ٹپ دے رہا ہوں, آپ کچھ بھی نہیں سوچیں گے, ٹھیک ہے. صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی نے جو ڈیویڈینڈ پے کیا ہے اس کو آپ کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن کے طور پر استعمال کریں گے. ٹھیک بات ہو گئی. اب جناب ہم نیکسٹ سینیریو کی طرف چلتے ہیں. اسی طرح سے اس میں بھی ہم نے چھوٹی سی
ایک نئی بات سیکھنی ہے. یہ بات ہے انٹر کمپنی ٹریڈنگ کے ریفرنس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں بھی انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی بات کی تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا, ذرا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کو بھی تھوڑا سا ریوائز کروا دوں نا آپ کو میں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی وجہ سے جو ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو کینسل کر دیا جاتا ہے, اور پھر انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی وجہ سے جو کلوزنگ سٹاک اس انٹر کمپنی ٹریڈنگ کا ایک حصہ باقی انسولڈ بچ جاتا ہے, اس میں موجود ان ریئلائزڈ پروفٹ کو بھی ہم ایلیمینیٹ کیا کرتے ہیں. یہ بات ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بناتے وقت سیکھی تھی. اب کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بناتے وقت ہمیں انٹر کمپنی ٹریڈنگ کے اندر سیلز اینڈ پرچیزز میں سے کچھ مائنس کرنا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو اگر کچھ گڈز سیل کی ہیں تو سنگل اینٹی ہونے کے ناطے ہم کہیں گے کہ کمپنی خود اپنے آپ کو سیل نہیں کر سکتی, کمپنی خود اپنے آپ سے پرچیز نہیں کر سکتی. ایسا کہیں گے یا نہیں؟ اوکے. لہذا وہ جو انٹر کمپنی یا انٹرا گروپ جو سیلز اور پرچیزز ہوئی ہوئی ہوں گی انہیں ہم نے کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن کا حصہ نہیں بننے دینا. اوکے. یعنی کہ جب ہم پیرنٹ کمپنی کی سیلز میں سبسیڈری کمپنی کی سیلز کو شامل کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم مائنس کر دیں گے ان سیلز کو جو کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کو کی یا سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو کی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ سیلز تو اپنے آپ کو ہی کی تھی نا, اس لیے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے. اسی طرح سے جب ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپس میں ایڈ کر رہے ہوں گے, آپس میں مطلب پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جب ہم ایڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پرچیزز موجود ہوتی ہیں. اب اگر پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو سیل کی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز ہیں. لہذا سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز کاسٹ آف گڈ سولڈ میں موجود ہیں. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ دونوں یعنی کہ پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ جب ٹوٹل کی جا رہی ہوں گی, ایڈ کی جا رہی ہوں گی, تو ہم اس میں سے انٹر کمپنی پرچیزز کو مائنس کر دیں گے. فالوڈ؟ ہاں, ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا, یہ بات اچھی طرح سنیے گا کیونکہ اس بات میں اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. میں پیرنٹ کمپنی, آپ سبسیڈری کمپنی, میں نے 1000 روپے کی کاسٹ کی گڈس آپ کو 1200 روپیز میں سیل کی. کاسٹ 1000, سیل 1200 میں ہو رہی ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی کاسٹ آف پرچیزز کتنی ہوں گی؟ 1000 کے 1200؟ 1000 کہنے والا بچہ غلط ہے. آپ کی کاسٹ آف پرچیزز 1200 ہی ہیں اور میری سیلز 1200 ہی ہیں. یہ سینیریو جب اس طرح سے کوشچن میں بنایا جاتا ہے تو اسٹوڈینٹس عموماً غلطی کر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز میں 1000 روپیز کی کاسٹ شامل ہے. نہیں, پیرنٹ کمپنی کی سیلز میں 1200 روپیز کی سیلز شامل ہیں اور سبسیڈری کمپنی کی پرچیزز میں 1200 روپیز کی پرچیزز شامل ہیں. وہ تو
اسٹوڈنٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے کوشچن میں اس طرح کی کوئی بات دی ہوئی ہوتی ہے, یا ایک پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائی ہوتی ہے, جس پہ بیس کر کے ہم نے انریلائزڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس لیے وہ کاسٹ اور سیلنگ پرائس الگ الگ سے بتائی گئی ہوتی ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے اور غلطی کیا کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پیرنٹ کمپنی کی سیل میں تو 1200 انٹر کمپنی سیلز کے شامل ہیں, جبکہ سبسیڈری کمپنی کی پرچیز میں 1000 روپیز کی کاسٹ آف پرچیز شامل ہے. نہیں نہیں نہیں, 1200 میں نے سیل کیا, آپ نے بھی 1200 روپیز ہی کی چیز پرچیز کی ہے, لہذا آپ کی پرچیز میں سے 1200 مائنس ہوگا اور میری سیلز میں سے 1200 مائنس ہوگا. اوکے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک سادہ سا سینیریو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں کہ انٹر کمپنی ٹریڈنگ کی باتیں ہوں گی. اوکے جی, تو جناب اس کوشچن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹس فار دا ایئر اینڈیڈ 31st of December 2008. سیلز, cost of goods sold, gross profit, operating expenses, operating profit, یہ تمام وہی باتیں. ایون ڈیویڈنڈ انکم بھی 100 روپیز کا آپ کو نظر آ رہا ہے جو پچھلے سینیریو میں تھا. انکم ٹیکس 520 روپیز مائنس کیا تو 780 روپیز پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا پیرنٹ کمپنی کا, اور سبسیڈری کمپنی کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا 300 روپیز کا. اس کا انکم ٹیکس 200 روپیز کا تھا. پھر ڈیویڈنڈ پیڈ کی بات آئی, وہی پرانی بات کہ 250 روپیز کا ڈیویڈنڈ پیرنٹ کمپنی نے ادا کیا اور سبسیڈری کمپنی نے 125 روپیز کا ڈیویڈنڈ ادا کیا. وہی پچھلی بات اس میں ریوائز ہوگی اور آپ لوگوں کو مزید اچھی طرح سے اس کو یاد کرنے کا موقع مل جائے گا. ریٹینڈ پروفٹ بھی آپ کو وہی 1000 اور 450 کے براڈ فارورڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں, سوال کے نیکسٹ پارٹ کو توجہ سے دیکھیے گا. کہہ رہا ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% شیئرز ایکوائر کیے سبسیڈری کمپنی کے آن 1st of January 2003 1700 روپے میں, when subsidiary company's share capital was 1250 rupees and its reserves were worth rupees 50. کہہ رہا ہے کہ during the year subsidiary company has sold to parent company goods costing rupees 1000 at a selling price of rupees 1250. مزید جو بات آگے کر رہا ہے وہ ہے کہ all of the goodwill has been impaired so far. لیکن جناب اب اس سینیریو میں صرف ایک نئی بات ہے جو کہ آپ نے سیکھنی ہے. باقی کی باتیں ہم پچھلے سینیریو میں سیکھ چکے ہیں, لیکن وہ تمام باتیں میں آپ کو ریوائز کرواؤں گا صرف اس لیے کہ اچھی طرح سے آپ سیکھ لیں ان باتوں کو, کیونکہ ابھی تازہ تازہ سیکھ رہے ہیں نا آپ یہ تمام باتیں. اس لیے ریویژن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایک بات پچھلے سینیریو کی میں اس کے اندر ضرور ریوائز کرواؤں گا. بس جو نئی بات ہے اس پہ ذرا زیادہ توجہ آپ دیجئے گا. وہ نئی بات یہ ہے کہ سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو کچھ چیزیں سیل کی ہیں جو اس نے خود سے 1000 روپیز کی پرچیز کی تھی, لیکن پیرنٹ کمپنی کو وہ 1250 روپیز میں سیل کر رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ سبسیڈری کمپنی کی سیلز میں سے 1250 روپیز مائنس کر دیے جائیں گے اور پیرنٹ کمپنی کی پرچیز میں سے 1250 روپیز مائنس کر دیے جائیں گے. یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈینٹس غلطی کرتے ہیں کہ کوشچن میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ 1000 کی ہے اور سیلنگ پرائس 1250 روپیز کی ہے, وہ اسی کنفیوژن کے اندر غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ کاسٹ پرچیز میں سے مائنس ہوگی اور سیلنگ پرائس سیلز میں سے مائنس ہوگی, جبکہ میں بڑی زیادہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ آپ نے کیوں سیلز میں سے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے سیلنگ پرائس ہی کو مائنس کرنا ہے. انفیکٹ یہ سیلنگ پرائس سیل میں سے مائنس ہو رہی ہے سبسیڈری کمپنی کی, اور جو سبسیڈری کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے وہ پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ ہے. میں دوبارہ سے یہ بات کیے دیتا ہوں کہ آپ اگر مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں, سپوزلی آپ مارکیٹ سے شوز پالش پرچیز کرنے جاتے ہیں,
وہ شوز پالش آپ جو پرچیز کرتے ہیں وہ جتنے میں آپ پرچیز کرتے ہیں کیا اس شاپ کیپر نے بھی اتنے میں ہی پرچیز کی ہوتی ہے؟ نیور. اب وہ شاپ کیپر آپ کو سپوز اگر 50 روپیز میں وہ پالش سیل کر رہا ہے تو 50 روپیز آپ کی کاسٹ، اس کی سیلنگ پرائس. آپ اپنی بکس میں جب اسے ریکارڈ کریں گے تو 50 روپیز کاسٹ کے طور پر ریکارڈ کریں گے نا، اور وہ شاپ کیپر اس کو 50 روپیز سیلز کے طور پر ریکارڈ کرے گا. اب اگر آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو 50 روپیز پر ہی ایلیمینیٹ کریں گے، اور شاپ کیپر بھی 50 روپیز سیلنگ پرائس پر ہی ایلیمینیٹ کرے گا اپنی سیلز میں سے. فالوڈ. اسی طرح سے سبسیڈری اور پیرنٹ کمپنی کے مابین جو بھی انٹر کمپنی سیلز پرچیزز ہوں گی ان کو بھی جب ایلیمینیٹ کیا جائے گا تو جس اماؤنٹ پر اس کو سیل کیا گیا تھا اسی اماؤنٹ پر اس کو پرچیزز میں سے بھی مائنس کیا جائے گا. کانسیپٹ کلیئر؟ اوکے. اچھا جی، ورکنگ میں ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ مائنس کس طرح سے کی جاتی ہیں. ابھی فی الحال میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ اس کوشچن کی تمام ورکنگز بھلے ہمارے پچھلے سینیریو میں موجود تھیں، ان کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی ورکنگ آپ کو معلوم ہے کہ ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی انٹرسٹ پرسنٹیج کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں. کوشچن کے مطابق ہولڈنگ پرسنٹیج 80% ہے اور ایم آئی پرسنٹیج 20% ہے. نیکسٹ ورکنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے گڈ ول کی کیلکولیشن سے متعلق. گڈ ول آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کاسٹ آف انویسٹمنٹ 1700 روپیز، اس میں سے ہم پری ایکوزیشن اونرز ایکوٹی آف سبسیڈری کمپنی کو مائنس کریں گے ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج. اب اونرز ایکوٹی آف سبسیڈری کمپنی ہے 1300 روپیز، جس میں 1250 ہمارے شیئر کیپٹل کے ہیں اور 50 روپیز ہمارے ریزروز کے ہیں. ان کو اکٹھا کر کے جب ہم 80% اس پر اپلائی کریں گے تو 1040 روپیز کی اماؤنٹ آئے گی. وہ 1040 روپیز جب مائنس کریں گے 1700 روپیز میں سے تو ہمارے پاس 660 روپیز کی گڈ ول کی اماؤنٹ آ جائے گی. اس گڈ ول کے بارے میں ہمیں کوشچن میں بتایا ہوا ہے کہ اٹ ہیز بین امپیئرڈ سو فار. امپیئر مطلب اس کو ختم کر چکے ہوئے ہیں ہم، اسے اب گڈ ول کے طور پر شو نہیں کرنا. لہذا اس اماؤنٹ 660 روپیز کو ہم ریٹینڈ پروفٹس جو پچھلے سالوں کے ہیں اس میں سے مائنس کر دیں گے. اور یہ کانسیپٹ ایز اٹ از آپ نے سیکھا ہوا ہے جب آپ نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں گڈ ول کی امپیئرمنٹ لاس کو سیٹل ڈاؤن کیا تھا گروپ ریزروز کے ساتھ. ادھر بھی جو گڈ ول کی امپیئرمنٹ تھی اس کو ہم لاس کے طور پر گروپ پروفٹس میں سے مائنس کرتے تھے، گروپ ریزروز میں سے مائنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہی کام ہم اب یہاں پر کر رہے ہیں کہ جب کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے گروپ ریٹینڈ پروفٹ کا اوپننگ بیلنس شو کرنا ہے تو جو پیچھے گڈ ول امپیئر ہو چکی ہوئی ہے اس کا لاس ہم اس سٹیج پر مائنس کر دیں گے. کلیئر؟ یعنی کہ اس اماؤنٹ سے گروپ کے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس کم ہو جائیں گے. تو دیکھیے ہمیں کیلکولیشن میں نظر آ رہا ہے کہ اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹس کی فگر بنتی ہے 1320. اس میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ 100% اماؤنٹ ہوتی ہے پیرنٹ کمپنی کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس کی، اور سبسیڈری کمپنی کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس میں ہم پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ کو ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80% شامل کرتے ہیں اس ورکنگ میں. اب یہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80% کیا ہے؟ یہ ہولڈنگ پرسنٹیج ہے. سو یوں 1320 روپیز کی ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئی یہ گروپ ریٹینڈ پروفٹ کی اماؤنٹ ہے اوپننگ بیلنس کے ریفرنس میں. اس میں سے ہم گڈ ول جو امپیئر ہو چکی ہے 660 روپیز کی اسے مائنس کرتے ہیں تو 660 روپیز کی فگر آ جاتی ہے جو کہ باقی ماندہ گروپس ریٹینڈ پروفٹ ہیں. اور پھر بات آتی ہے مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کی. تو مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن
پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا. 300 روپیز ہمارے پاس ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی. اس پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی پر ہم ایم آئی پرسنٹیج جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی اماؤنٹ آ جایا کرتی ہے. اور لاسٹ میں ہم اس کوشچن سے متعلق ایک ورکنگ کریں گے جس میں ہم کنسولیڈیٹڈ سیلز اینڈ کنسولیڈیٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر کنسولیڈیٹڈ سیلز کی جب بات آئے گی تو اس میں ہم پیرنٹ کمپنی کی سیلز 7500 میں سبسیڈری کمپنی کی سیلز 4000 کو پلس کریں گے اور مائنس کر لیں گے ہم جو سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو گڈس سیل کی ہیں 1250 روپیز پر. تو یوں ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ آف سیلز آئے گی 10,250 روپیز. اسی طرح سے ہم جب کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کنسولیڈیٹ کریں گے تو وہ بھی کچھ یوں ہوگی کہ پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ 4500, سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ 2900 اور وہ جو پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سبسیڈری کمپنی سے پرچیز کی ہوئی اماؤنٹ شامل ہے 1250 روپیز, اس کو ہم یہاں پر مائنس کر دیں گے اور ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گی 6150 روپیز. یہ ہماری کنسولیڈیٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ ہوگی. تو اب ان تمام ورکنگز کے بعد ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے. تو جی جب کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جائے گی 31 دسمبر 2008 کے سال کے لیے تو اس میں سیلز جو ورک آؤٹ کی ہیں ابھی ہم نے وہ ہم شو کریں گے اور جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم نے ورک آؤٹ کی ہیں یعنی کہ انٹر کمپنی سیلز اینڈ پرچیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس سیلز اینڈ پرچیز کی فگر آئی ہیں یا سیلز اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کی جو فگرز آئی ہیں اس کو ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے. سو دیکھیے جی ہمارے پاس اب سیلز 10,250 روپیز کی ہیں, ورکنگ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ 6150 روپیز. نیٹ آف کیا تو گراس پروفٹ 4100 روپیز کا آیا. نیکسٹ آپریٹنگ ایکسپینسز 2400 روپیز جو کہ 1800 پلس 600 پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی ریسپیکٹولی کی فگر بنتے ہیں, اس کو مائنس کیا تو 1700 پروفٹ ہمارے پاس آ گیا بیفور ٹیکس یا آپریٹنگ پروفٹ آپ اسے کہہ لیں. اس میں سے اب ہم نے انکم ٹیکس کو مائنس کرنا ہے وچ از 720 روپیز, اسے مائنس کیا تو ہمارے پاس آگے 980 روپیز. یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر آگے جی اس کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں. اب یہاں سے ہم نے علیحدہ کر دینا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کو, اور 928 روپیز جو ہمارے پاس اب صحیح معنوں میں گروپ کا پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے, یہ وہ فگر ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں چلی جائے گی. وہاں پر ڈیویڈنڈ پیڈ 250 روپیز, یہ کون سے ڈیویڈنڈ ہیں جو کہ پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈنڈ ہیں. ریویژن پوائنٹ آف ویو سے ایک مرتبہ پھر میں یہ والا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے ڈیویڈنڈ پیڈ کی اماؤنٹ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی والی پک کرنی ہے کنسولیڈیشن میں شامل کرنے کے لیے, اور جو سبسیڈری کمپنی نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے اس میں سے ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80% یعنی کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج پیرنٹ کمپنی کی ڈیویڈنڈ انکم کے ساتھ کینسل ہو گیا, اور ٹو دا ایکسٹینٹ آف مائنورٹی انٹرسٹ پرسنٹیج وہ ہم چونکہ مائنورٹی کو پروفٹ آفٹر ٹیکس کا 20% دے چکے ہیں, لہذا ڈیویڈنڈ پیڈ میں جو 20% موجود ہے مائنورٹی کے لیے اس کو ہم آل ٹوگیدر اگنور کر دیں گے. اور یہاں پر میں نے بات کی تھی ایک ٹپ کی, وہ کیا تھی کہ جس طرح بیلنس شیٹ کو کنسولیڈیٹ کرتے وقت ہم صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کے آرڈنری شیئر کیپٹل کو شامل کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں,
इसी तरह से कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या यूं कहिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते वक्त हमने जो डिविडेंड पेड की अमाउंट लेना होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का डिविडेंड पेड हुआ करती है. ये टिप की बात की थी मैंने, ठीक है. सो यूं अब हम यहां पर सिर्फ 250 रुपीज पेरेंट कंपनी के डिविडेंड के लिख रहे हैं, ओके. और यूं अब हमारे पास 670 रुपीज की रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर आती है जो कि करंट ईयर से मुतल्लक है. और इसमें अब हम रिटेन्ड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड जो कि हमारी वर्किंग का नतीजा है 660 रुपीज, उसको शामिल करेंगे तो 1330 रुपीज के फाइनली हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाएंगे. जी फिलहाल मैं यहीं पर ब्रेक लगाता हूं. हमने अभी तक जितना कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में पढ़ लिया, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिनेरियोस में वो कुछ बातें यूं हैं कि सिंपल कंसोलिडेशन के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं, इनकम को इनकम में शामिल कर रहे हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंस में शामिल कर रहे हैं. यानी कि पेरेंट कंपनी की इनकम और सब्सिडरी कंपनी की इनकम दोनों आपस में हम एड अप करके फिर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं. ये पहली बात सीखी थी हमने. फिर उसके बाद हमने सीखा था कि जब भी हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है तो प्री एक्विजिशन इक्विटी को हमने मैच करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से और हमारे पास गुडविल आ जाएगी. और वो जो हमारे पास ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर है सब्सिडरी कंपनी की, उसमें जो पोस्ट एक्विजिशन का एलिमेंट होगा, प्री एक्विजिशन का एलिमेंट तो गुडविल की कैलकुलेशन में काम आ गया, जो पोस्ट एक्विजिशन का एलिमेंट होगा उसको हमने ग्रुप रिजर्व्स में ले जाना है. ये कौन से ग्रुप रिजर्व्स हैं? ये यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप्स रिटेन्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं. मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करते वक्त जब भी मैं ग्रुप रिजर्व्स की बात बोलूंगा तो यहां पर, या सिर्फ रिजर्व्स की बात बोलूंगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट ही समझा जाएगा. ओके, ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं. अदरवाइज हो सकता है कुछ बुक्स इसको खास तौर पर इलेबोरेट करके आपके सामने रख दें और कह दें कि ये जनाब रिटेन्ड प्रॉफिट है और ये शेयर प्रीमियम है और ये ग्रुप रिजर्व्स के अंदर आपने टोटल बातें जो हैं रिजर्व्स की वो सारी की सारी बता दी गई हो. किसी ऑथर ने, किसी बुक ने इस तरह से बता दिया हो, और आपने जो पिक करना होगा वहां पर इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर को पिक करना होगा. मैंने असल में आपके लिए सिनेरियो को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाया कि ग्रुप रिजर्व्स के अंदर तमाम रिजर्व्स को शामिल करने की बजाय मैंने इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट के ही रिजर्व की बात की है. ओके, इसलिए जब भी मैं इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व की बात करूंगा तो प्लीज आपने उसे रिटेन्ड प्रॉफिट के रिजर्व के तौर पर ही लेना है. ओके, सो यहां पर रिजर्व्स की जो बात है उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट में दो एलिमेंट हैं, एक प्री एक्विजिशन और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन. प्री एक्विजिशन को हमने गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया, पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट को हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स में शामिल किया. और उसमें हमने एक बात सीखी कि जो भी गुडविल इंपेयर हो चुकी हुई है आज से पिछले सालों तक, उसको आपने माइनस कर देना. ठीक है, और मजीद जो एक अहम बात हमने सीखी वो थी इंटर कंपनी ट्रेडिंग के रेफरेंस में. और इंटर कंपनी ट्रेडिंग में हमने क्या देखा था कि सेल्स में से और परचेज में से वो बराबर अमाउंट माइनस कर देनी है. हाँ, इंटर कंपनी डिविडेंड की भी हमने बड़ी एक खास टिप सीखी. वो कौन सी? कि जो पेरेंट कंपनी का डिविडेंड पेड होता है सिर्फ और सिर्फ उसको हम कंसोलिडेशन में लेकर जाते हैं. जो सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया होता है ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं. ये थी जी चंद एक बातें जो कि हमने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के रेफरेंस में आज तक सीखी. नेक्स्ट सिनेरियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.